بتاؤ، اب تم خود بتاؤ، سوچو تو صحیح، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ خود بتاؤ، یہی پیار ہے؟ کیا اس کو ہی محبت کہتے ہیں؟ اب یہ سوچ کر بتاؤ، ہماری محبت جھوٹی ہے یا ہمارے ماں باپ کی محبت جھوٹی ہے، یا ہم دونوں کی محبت جھوٹی ہے؟ ہم سب غور کریں اپنے بارے میں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں غور کریں، اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کریں، بھائی اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں آپس میں غور تو کریں کہ ہم محبت کیسی کرتے ہیں۔ کیا محبت اسے ہی کہتے ہیں؟ کیا محبت یہی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں ایک عذاب سے کسی کو نہ بچایا جائے؟ یہ کیسی محبت ہے جہاں اپنوں کو اس عذاب سے نہ بچایا جائے، اس قبر کے خوفناک گھڑے سے نہ بچایا جائے؟ یہ محبت ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی خاطر۔ اولاد کیا کرتی ہے؟ ماں باپ کے لیے رات دن ایک کرنے کی سوچتی ہے، لیکن یہ محبتیں ہیں جو ہم اپنے مال کے چکر میں اعمالوں کو ضائع کر دیں، نہ تو اپنی فکر کریں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں۔ ہم سوچتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ ہے اور ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی مروں گا، میرا بھائی بھی مرے گا، میرا باپ بھی مرے گا، میری ماں بھی مرے گی، ایک ایک کر ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، ہم سب کو جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے، یہ پیار کوئی پیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، محبت تو وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو بھی مصیبت سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی اس ہلاکت سے بچائیں جو ہمیشہ کی ناکامی ملنے والی ہے، اور اپنے بھائیوں کو بھی اس آگ سے بچائیں، اس آگ سے جو ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ محبت ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اپنے آپ کو ناکام کرانے سے بچیں، اور اپنے باپ کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بھائی بہنوں کو بھی، اپنے سے محبت کرنے والوں کو جن سے محبت کرتے ہیں ان سب کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ یہ محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ سکون سے پیٹوں کا بھرنا، ہاں لذتوں کا لینا، دنیا میں ہنسنا کھیلنا بولنا، بس دنیا کے لطف اٹھانا اور اپنے آپ کو آخرت میں ناکام کر دینا، یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ بڑے بڑے چین سکونوں کے حاصل کر لینا دنیا میں، ماں باپ کی بھی فکر نہیں، اپنی بھی فکر نہیں، اولاد کی بھی فکر نہیں، کسی کی کوئی فکر نہیں، کون کس ہلاکت کی طرف دوڑ رہا ہے، کون کس حرام کام کو کر رہا ہے، کس نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، کسی کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہاں، نہ تو ہم نے اپنے آپ کو بچایا، نہ اپنے باپ کو بچایا، نہ اپنی ماں کو، ہم نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بچایا، اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا، ہم نے اپنے آپ کو کس ہلاکت کی طرف دوڑایا۔ آپ نے غور کیا؟ بتاؤ، کیا غور؟ سوچا؟ وہ قبر کا گھڑا کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ قبر کا گھڑا وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ذرا سوچو میں نے اور آپ نے کتنی تیاری کی ہے؟ اگر آپ کے یا میرے یا ہمارے ماں باپ کے اعمال خراب ہوئے، قبر میں کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ دنیا میں اچھے بنتے ہیں، ان کے حمایتی بنتے ہیں، باپ اولاد کا، اولاد ماں باپ کا، ایک دوسرے کے ہم ہمدرد بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب سے بچا پائیں گے اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو بچا پائیں گے؟ قبر کا عذاب سے بچا پائیں گے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں کوئی درود شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں مدد کی زیادہ ضرورت ہے وہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ محبت ہے؟ سوچو تو صحیح، ماں باپ کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، قبر میں کیا کام آئے گا؟ مال یا اعمال؟ اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو صحیح، نہ تو مالی ہے نہ اعمالی ہے، نہ تو مال ہمارے پاس ہے نہ اعمال ہمارے پاس ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو جانور بنا لیا ہے۔
جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جانور بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو اتنا پتھر کر لیا، اتنا سیاہ کر لیا، اپنا آپ کو نہ جانے ہم نے کیا بنا لیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، دنیا کی آنچ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کے دکھ درد غم ہم سے برداشت نہیں ہوتے، ہمارے ماں باپ کے آنسو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اولاد کی چیخ، اولاد کا درد ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم نے کبھی سوچا ہے قبر میں کیا ہونا ہے؟ تم نے کبھی سوچا ہے آخرت میں ناکامی ہوگی تو کیا ہونا ہے؟ ماں باپ کے آنسو نہیں نکلیں گے، آنسو نہیں نکلیں گے، چیخیں ماریں گے، داڑیں گے اگر ناکام ہو گئے تو۔ اللہ کی قسم، ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، غور کریں، اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھیں، اپنی اولاد کی زندگی کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں کہ آج ہماری زندگی کیسے بشر ہو رہی ہے، آج ہم کیسے زندگیوں کو گزارنے والے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہمارے اعمال بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں آج موت آ گئی، غور کرو، ابھی تو سورج ہی نکلا ہے، اگر ہمیں موت آ گئی تو کیا ہونا ہے؟ آج کی شام قبر میں گزری تو بتاؤ اعمال کیسے تیار کیے ہم نے؟ جہاں ماں باپ کو مدد کی ضرورت ہوگی وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، جہاں زیادہ درد پہنچ رہا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، قبر تنگ کر دی گئی، کون مددگار ہوگا؟ آج ہم نے اپنا اعمالوں کو کیسے بنایا؟ یہ محبت ہے، بتاؤ اس کو محبت کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، اپنوں سے اصل محبت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دنیا کی چین سکون دیں، دنیا کی راحتیں دیں، دنیا کی لذتیں دیں اور آخرت میں کوئی مدد کا سہارا نہ بنے۔ ہاں، آخرت میں کوئی ان کے مدد کا ساتھی نہ بنے، کوئی ان کو آرام نہ پہنچوائے، کوئی ان کے لیے ثواب کا کام نہ کرے۔ یہ محبتیں نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، عارضی ہے۔ میرے بھائیوں، محبتیں تو یہ ہیں ہم خود بھی اس آگ سے بچیں جو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے بنائی ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہم سے دنیا کی آنچ برداشت نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے دکھ درد، وہ جہنم کی آنچ نہیں ہے، آگ آگ آگ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ اس سے بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ وہ آگ ایسی آگ ہے میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو؟ آج ہم غور کریں، اپنی اولاد کو کس طرف دوڑا رہے ہیں، ہم خود اپنی زندگیوں کو کس طرف دوڑا رہے ہیں۔ جو بندہ، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں، جو بندہ اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا، اپنی فکر نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتا ہے، وہ دوسروں سے محبت کرے گا، دوسروں کی فکر کرے گا؟ جو اپنی فکر نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی فکر کیسے کرے گا بتاؤ؟ جو اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو کیسے بچائے گا بتاؤ؟ جو اپنے رب کا نافرمان ہو سکتا ہے وہ دنیا میں کس کا فرما بردار ہوگا بتاؤ؟ سوچو تو صحیح، سوچو۔ آج ہماری اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے تو بھول جاؤ کہ وہ تمہاری بھی فرما بردار ہوگی۔ نافرمانی، آج ہماری اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے تو بھول جاؤ کہ وہ تمہاری فرما بردار بنے گی، بھول جاؤ۔ جو اللہ کو بھلا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اللہ کو ناراض کر سکتا ہے وہ کسی کو بھی ناراض کر سکتا ہے۔ ہاں، جو آج اپنا آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں عذاب سے، کل وہ اللہ کا عذاب سے کس کو بچوائیں گے بتاؤ؟ سوچو، غور کرو۔ ہماری اولاد ناچ گانے میں مگن ہوئی، ہمارے ماں باپ فلموں میں مگن ہوئے، ڈانس میں، ہماری فیملیاں ڈانسوں میں مگن ہوئیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہوئیں، گانوں میں مگن ہوئیں، گانوں کی لے پر ان کے جسم ناچنے لگے، جھومنے لگے۔ دیکھو یہ ایمان والوں کے حال۔ شرابوں میں ہمارے اپنے پڑ گئے، زناہوں میں ہمارے اپنے ہم خود پڑ گئے، غلط کام، حرام کام ہم نے اختیار کر لیے۔ کس لیے؟ زندگی اچھی گزارنے کے لیے، اپنوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے۔ اس زندگی کو دنیا میں مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ کس دھوکے میں ہو؟ بھلا کسی کا پیپر لیا جا رہا ہو، کسی کا پیپر لیا جا رہا ہو، ایگزام ہو، وہ بندہ اس وقت میں ہنسے گا؟ اس وقت کو ہمیشہ کی رہنے کی جگہ بنائے گا؟
بتاؤ، ایک مسافر سفر میں چلتا ہے، اس سفر کو وہ ہمیشہ کرنے کی سوچتا ہے، اپنے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جلد سے جلد پہنچ جاؤں، اپنے مقام کی تیاری کرتا ہے، یہ وہ سفر میں اپنا گھر بناتا ہے۔ بتاؤ، سوچو، ایک بندہ ٹرین پر جاتا ہے اپنے گھر جانے کے لیے، اب اس کی ٹرین آنے والی ہے، تھوڑا وقت لگ رہا ہے، اس کو اپنے مقام پر پہنچنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، تو کیا وہ اسٹیشن پر اپنا گھر بنا کر رہنے لگے گا؟ اپنے اسٹیشن پر جہاں وہ اس کی ٹرین آنے والی ہے وہاں وہ اپنا گھر بنانے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو اپنے گھر پہنچنا ہے، یہ اس کے رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر ہے، چلا جائے گا، یہ مسافر ہے۔ امتحان کی جگہ کو کوئی ہمیشہ کی جگہ نہیں بناتا، جہاں اس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہوتا ہے اسے وہ خوشی کی جگہ نہیں سمجھتا ہے، وہ خوشی کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ مزے لینے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ امتحان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اس میں انسان پریشان فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، ایک ایک بات، ایک ایک الفاظ اس پہ بڑا مائنڈ لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ ٹیسٹ دے رہا ہے، اگر اس نے غلط قدم اٹھا دیا، غلط کر دیا، فیل ہو جائے گا۔ اور فیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سگلی محنت پر پانی پھرنا، ساری محنت بیکار ہونا۔ اس نے جتنا اچھا اسٹرگل کیا، اگر فیل ہو گیا، سب بیکار، سب ضائع، پھر کچھ اس کے کام نہیں آیا۔ سوچو سوچو، یہ مسافر خانہ ہے، ہم مسافر ہیں، یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، ہم یہاں گھر بنا کر رہ نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے، ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہم امتحان کی جگہ میں ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ ہمیشہ رہے میں، ہم ٹیسٹ دینے کی جگہ کو لذت کی جگہ بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو؟ اگر فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو وہ دکھ درد ہم نے نہ دیکھوں گا آج تک، جو آگے دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں بھی اور ہماری اولاد بھی، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے عزیز بھی، ہمارے قریب بھی، جو ہماری طرح کی نافرمانی والی زندگی گزاریں گے۔ جو نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ ایسے غموں کو دیکھے گا کہ اس نے کبھی ایسے دکھ درد نہ دیکھے ہوئیں گے۔ دنیا کے دکھ درد ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے غم ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، وہ دیکھے گا پھر کیا عذاب ہوتا ہے۔ جب قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر ایک دوسرے میں پسلی یوں بڑھا دے گی، دیکھو جیسے یہ انگلی ایک دوسرے میں بڑھ رہی ہیں، کل پسلی اس طرح قبر ایک دوسرے میں بڑھا دے گی۔ جب قبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تنگ کر دی گئی، کیا ہوگا؟ کون مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ کون؟ جو زندوں کا ساتھ نہیں دیتے، مرنے کے بعد یہ مدد کریں گے، ساتھ دیں گے؟ جو زندوں کا، ہاں، جیتے جی کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد کس کی مدد کریں گے؟ یہ بتاؤ، سوچو، تھوڑا دماغ پر زور تو ڈالو، عقل کا استعمال تو کرو۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری عقلیں بند ہیں، بند ہیں، بند ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے کہ دنیا کی طرف دوڑنا، ماں باپ کو دنیا کی لذت دلانا۔ میرے بھائیو، اچھی بات ہے، ماں باپ سے محبت کرو، ان کو دنیا کی خوشیاں دو، لیکن ان کی آخرت کی بھی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی، کہ اگر دنیا میں ایک انسان نے ساری زندگی دکھ درد دیکھے ہوں، ایک انسان نے دنیا میں ساری زندگی دکھ درد دیکھے ہوں، اس نے کبھی خوشی نہ دیکھی ہو، اللہ کی قسم جب اسے اللہ کامیاب کر دے گا کہ اسے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، ابھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، جب یہ ان لذتوں کے مزے لے گا تو سارے غم بھول جائے کہ کبھی اس نے کوئی غم بھی دیکھا ہو، کبھی کوئی غم بھی دیکھا ہو۔ یہ غم کوئی غم نہیں ہے، یہ امتحان کوئی امتحان نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ کی قسم زندگی بڑی آسان ہے، بڑی آسانی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا آپ کو لالچی بنایا، حریص بنایا، ہم نے آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑایا، ہم نے اپنی نیتوں گندی کر دی، نیگیٹو ہم نے سوچ رکھ لی اپنی، ہم نے برا سوچنا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا، ہم نے حرام راستوں کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے آج ہم ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کمزور اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنی فکر نہیں کری۔ میرے بھائیوں، جس نے ساری زندگی دنیا میں خوشیاں دیکھی ہوں، راحت دیکھی ہوں، سکون دیکھا ہو، اللہ کی قسم کل وہ فیل ہو گیا، اس کو اوندے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ جب اس نے وہاں کا عذابوں کو دیکھا، عذابوں کو چکھا، وہ بھول جائے گا کہ دنیا میں اس نے کتنی خوشی دیکھی تھی، کتنی خوشحال زندگی گزاری تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا دن نکلا، آپ کا دن آج سے لے کر، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مغرب تک بہت بہتر گیا، آپ کو بڑا سکون ملا، آج کے دن میں بڑی خوشی ہوئی، لیکن آخری وقت میں
مغرب ہو یا عشاء ہو، دن ڈھلتے 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 شام ہوئی اور آخری وقت میں آ کر آپ کو ایک ایسی چوٹ پہنچی، ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ جس نے آپ کو پورا جھنجھوڑ دیا۔ ہاں، جس درد میں آپ پورا جھونج گئے، آپ کو بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ یہ صبح سے جو آج تک کی خوشی ملی ہے، یہ جو آپ کو خوشی ہوئی ہے، یہ ساری خوشی ختم ہے، ساری خوشی ختم۔ میرے بھائیو، سوچو تو سی، وہ خوشی پھر محسوس ہوگی؟ محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہاں، غم ہی غم دکھے گا، درد ہی درد دکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ ملا ہوا ہے۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کل یہ ختم ہو جانی ہے، اور ہم سب کو حقیقت ہے کہ اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ ہم اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، قبر کے عذاب سے بچانے کی فکر لیں۔ اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر لیں۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ بس جیسے زندگی چلیے چلائے جاؤ، جوکر کی طرح جینا، اپنے آپ کو جوکر بنا لینا کہ بس جیسے گزرے گزارتے جاؤ، ہنس رہے ہو تو ہنسے جاؤ، رو رہے ہو تو روئے جاؤ، جیسے زندگی گزرے گزارے جاؤ۔ یہ زندگی ایسی زندگی نہیں ہے۔ یہاں امتحان دیا جا رہا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ہمارا۔ اگر ہم فیل ہو گئے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو کس ہلاکت کی طرف دوڑا ہے۔ دیکھیں تو سی ذرا، آج ہم، یہ محبت نہیں جو آج ہم کرتے ہیں ماں باپ سے، یہ محبت نہیں ہے۔ گریبان میں جھانکو، آج باپ کا انتقال ہوگا، ماں کا انتقال ہوگا، کیا ہوگا ان کا؟ نہ تو ہم نے عمل بنائے، نہ انہوں نے عمل بنائے، اللہ کو راضی کسی نے بھی نہیں کیا۔ یاد رکھنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے، یہ سب سے پیار سے پیش آتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی باتیں اچھی ہیں، یہ بڑا نیک بندہ ہے۔ بس نماز نہیں پڑھتا ہے تو بھول جاؤ، یہ نیک نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے، آپ مجھے بتاؤ، آپ کی اولاد سب سے زیادہ آپ دنیا میں پیار اپنی اولاد سے کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اور اولاد سب سے زیادہ دنیا میں پیار اپنے ماں باپ سے کرتی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، خود، میں نہیں کہتا، آپ بتائیں، ماں باپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی اولاد دنیا میں سب سے اچھا برتاؤ کرے، آپ کے ساتھ کڑوا کسیلا لہجہ پیش کرے، آپ کے دل کو دکھائے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کی نافرمانی کرے، آپ ان کو اچھا کہیں گے؟ اچھا بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے، آپ اچھا نہیں کہیں گے۔ اس کی محبت آپ سے نہیں ہے، آپ کو وہ یاد نہیں کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ دنیا سے دنیا کے لیے بڑا ہی اچھا ہے۔ اچھا ہوگا وہ آپ کے لیے؟ بتاؤ، نہیں ہوگا۔ اولاد بتائے، اولاد، اس کے ماں باپ دنیا کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے بہت کڑوے ہوئے کسیل ہیں۔ ہاں، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ اولاد اچھا کہے گی انہیں؟ نہیں کہے گی۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں تو سی، جو انسان اپنے رب کو یاد نہ کرتا ہو، اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہو، اپنے اللہ کے برے میں ہوتا ہو، یہ اللہ کے برے میں، ایک اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے حکموں کو توڑنا، اس کی نمازیں نہ پڑھنا، یہ تو اس کا انکار ہی کرنا ہے۔ انکار، بھلا اللہ کے حکم توڑنے والی کوئی چیز ہے کہ ہم میں طاقت ہے ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں؟ نہیں، ہم میں طاقت نہیں اللہ کے حکم توڑنے کی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہی انسان حکموں کو توڑے گا جو اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ناکام ہوگا وہ انسان جو اپنے اللہ کے حکم کو توڑے گا۔ اللہ کی قسم، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر اللہ معاف کر دے وہ اللہ کی مرضی، اور پکڑ کرے تو اللہ کی مرضی۔ اللہ جسے چاہے معاف کرے، جس کی چاہے پکڑ کرے، لیکن وہ انسان بہت بڑا بے وقوف ہے جو سوچے کہ اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور بس زندگی گزارے جا رہا ہے ایسے۔ یار میرے بھائیو، ہوش میں آؤ۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، وہ کسی کا بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ بندہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد اچھی نہیں ہو سکتی، بھلے وہ دنیا کا اچھا کر رہی ہے، تو اس کا مالک، اس کا اللہ جس نے اسے بنایا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو اس کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھتا ہے، وہ کس کے ساتھ اچھا کرے گا؟ بتاؤ کس کا اچھا ہوگا؟
नेक होगा वो? नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं अच्छे बनना, अगर हम चाहते हैं अपने आप को कामयाब कराना, अपने माँ बाप को कामयाब कराना, तो अल्लाह की कसम हम खुद भी बुरे कामों से बचें, बुरे कामों से रुकें, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं। ज़िंदगी तो गुजर रही है, गुजर जाएंगी, इनको भी और आप, हम खुद, हम सब अल्लाह की तरफ आएं, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के हुक्म पर चलें। अल्लाह की कसम ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं दुनिया की डिग्रियां हासिल करना, उनको खुशियां देना। ये मोहब्बत है कि उनको अल्लाह के अज़ाब से बचाना। आज हम खुश होते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, आज हम खुश होते हैं तो अल्लाह के हुक्म को पहले तोड़ते हैं। देखो जरा सी खुशी, नाच गानों में अगर डीजे बजाते हैं, अल्लाह खुश होता है डीजे बजाने से? अल्लाह खुश होता है नाच गाने करने से? अल्लाह खुश होता है ये अय्याशिया करने से, हराम काम करने से, हराम रिलेशन में पड़ने से अल्लाह खुश होता है? आज हमें कोई खुशी पहुँचती है तो सबसे पहले हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आज हमें अफसोस होना चाहिए। देखो तो सही आज हमारी अक्ल, भला ये मोहब्बत है? ना तो हमने अपने आप से मोहब्बत की, ना अपनी फैमिली से मोहब्बत की, और ना हमने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। जिसने माँ बाप को भुला दिया वो किसी का सगा नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप को भुला सकता है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ सकता है, मेरे भाइयों, वो इंसान दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। जो अपने आप को अज़ाब से नहीं बचा सकता वो किसी को भी अज़ाब से नहीं बचा सकता। हम जरा सोचें तो सही, गौर तो करें, आज हमारी अक्ल कैसी हो गई है कि ये मोहब्बत है जो आज हम अपनी औलाद से करते हैं। सोचो तो सही, हम उनको गलत कामों से नहीं रोकते, हम उनको नमाज के बारे में नहीं बताते, हम उनको हराम चीज़ों की तरफ जाने से नहीं बचाते, आज हम उनको नसीहत नहीं करते हैं, उनको नेक राह पर नहीं चलाते हैं, आज हम उनके खैर ख्वाह नहीं बनते हैं। याद रखना कल बहुत बड़ी हलाकत होने वाली है, बहुत बड़ी हलाकत होने वाली है। इसमें नुकसान सिर्फ औलाद का ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। माँ बाप को औलाद नहीं रोकती है तो इसमें नुकसान माँ बाप का ही नहीं है, औलाद का भी है। अगर माँ बाप औलाद को नहीं रोकते हैं बुरे कामों से तो नुकसान औलाद का ही नहीं है, माँ बाप का भी है। अब गौर करो किस तरह से माँ बाप ने औलाद को गलत कामों से, बुरी चीज़ों से, बेहयाई से नहीं रोका, उनको नेक राह पर नहीं चलाया, उनको अल्लाह से नहीं मिलाया। कल मरने के बाद ये तुम्हें याद भी नहीं करेगी, ये तुम्हारे लिए दुआ इस्तग़फ़ार नहीं करेगी, ये अल्लाह से मग़फ़िरत का ज़रिया नहीं बनेगी। हाँ, अल्लाह से मग़फ़िरत तुम्हारी नहीं कराएगी, तुम्हारे लिए दुआएं ऐसे फिर नहीं करेगी। कभी सालों में तुम्हारी कब्र पर आए तो आए, वरना वो भी नहीं आएगी। हाँ, अगर गलत करेगी तो मेरे भाइयों देखो फिर कैसी कैसी हलाकतें आनी है। माँ बाप को नहीं रोका, माँ बाप के साथ क्या होने वाला है फिर तुम देखोगे। अगर माँ बाप को हमने नहीं रोका गलत कामों से, गलत चीज़ों से, तो माँ बाप के साथ बुरा होगा। माँ बाप कितने बुरे रास्तों पर चल रहे हैं, माँ बाप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल अल्लाह इनसे नाराज़ होगा तो क्या तुम्हारे दिल को खुशी पहुँचेगी? बताओ, तुम्हारे दिल को जिसके माँ बाप सही राह पर ना हो, औलाद की तरबियत कौन करेगा? चलो अल्लाह ने सही राह पर लगा भी दिया तो क्या माँ बाप का हक़ नहीं बनता है आपके ऊपर कि आप उनको गलत राह से रोकें? अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे क्यों नहीं कहा। अगर हम कहते रहें फिर कोई माने या ना माने, फिर उसका मसला उसके साथ हो जाएगा। जिस तरह कल क़यामत के दिन एक दूसरे की कोई मदद नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, एक नेकी को तरसेंगे। ये तो दुनिया में हमारा साथ नहीं देते तो वहाँ पर क्या साथ देंगे? देखो तो सही, देखो, गौर करो मेरे भाइयों। अगर अल्लाह की कसम अपने से मोहब्बत करते हो, अपने आप से मोहब्बत करते हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, तो तुम भी बचो और बचाओ इनको भी उस आग से जिसको हमने अपने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर भड़काया हुआ है। अल्लाह की कसम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के हुक्मों को माने, अल्लाह की कसम इसी में कामयाबी है, इसी में अक्लमंदी है। अगर हम होशियार हैं, समझदार हैं तो हम अल्लाह से तौबा करें, आज अल्लाह को माने, अल्लाह की कसम। अगर हम कुछ अकल रखते हैं, समझ रखते हैं तो इन बातों के बारे में गौर करें कि क्या यही मोहब्बत है जो आज हम कर रहे हैं एक दूसरे से? सोचो तो सही, यही मोहब्बत है।